عمران خان اور عمران خان کی قید، ان کی رہائی گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان کی سیاست پر ہمیشہ چھائی رہی ہے، چاہے خبریں ہوں، نیوز، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا یا سوشل میڈیا، ہر جگہ عمران خان ٹاپ ٹرینڈ رہے ہیں۔ لیکن جب سے پاکستان اور افغانستان کی ٹینشن سامنے آئی ہے، یا اس کے بعد ایران، اسرائیل اور امریکہ کی جو جنگ ہے، اس کے بعد سے عمران خان پس منظر پہ چلے گئے، نہ ان کی قید کے حوالے سے، نہ ان کی رہائی کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اس طرح کی کمپین چل رہی ہے جس طرح ماضی میں چلتی رہی ہے، نہ حکومت کی جانب سے اس طرح کے کوئی سٹیٹمنٹ سامنے آ رہے ہیں، نہ اپوزیشن اس معاملے میں کوئی شور شرابہ کر رہی ہے، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ کوئی امریکہ اس جنگ کے حوالے سے خبریں دے رہا ہے، کوئی اس کے حق میں، کوئی اس کی مخالفت میں، کوئی گلف کنٹریز کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہے۔ بظاہر عمران خان جو ہیں وہ پس منظر میں چلے گئے ہیں، لیکن اسی دوران ایک خبر، انتہائی عام خبر سامنے آئی ہے کہ عمران خان کی جو دو انتہائی عام ترین کیسز ہیں، جن دونوں میں عمران خان کو سزا ہوئی ہے، وہ نیکسٹ ویک فکس ہیں عدالت میں، اور ان میں توشہ خانہ 2 کیس ہے جس میں بانی پی ٹی آئی کو سزا ہو چکی ہے، اور اسی طرح القادری یونیورسٹی والا انتہائی عام ترین کیس جو سب سے مضبوط اور مؤثر کیس سمجھا جا رہا ہے، اس کی بھی نیکسٹ ویک میں ہیئرنگ ہے۔ عمران خان کے وکیل خواجہ صفدر بڑے پر امید ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شاید اس بار عمران خان کو ریلیف مل جائے۔ ادھر پاکستان تحریک انصاف کے رہنما سابق گورنر پنجاب لطیف خان کھوسا یہ کہتے ہیں کہ عمران خان عید کی نماز گھر پر پڑھیں گے، یہ تو وقت ہی بتائے گا کہ نیکسٹ ویک میں کیا فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن عمران خان کی رہائی کے حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ عام ترین موڑ پر یا عام ترین مرحلے پر پہنچ چکی ہیں۔ جہاں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیسز فکس ہو چکے ہیں، وہاں پر تحریک انصاف کے اندرونی اختلافات ابھی تک جو ہیں وہ ختم نہیں ہوئے، بلکہ ہر گزرتے دن کے ساتھ ان اختلافات میں شدت آ رہی ہے، اضافہ ہو رہا ہے۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان بہت زیادہ ایکٹیو ہیں، دیگر 2 بہنوں کی نسبت علیمہ خان جو ہیں یہ بہت زیادہ متحرک ہیں، فعال ہیں، اور ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں، چاہے وہ میڈیا ٹاک ہو، چاہے عدالت ہو، سپریم کورٹ ہو، اسلام آباد ہائی کورٹ ہو، ہر جگہ علیمہ خان پہنچتی ہیں، اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بطور چیئرپرسن پی ٹی آئی اپنا رول جو ہے وہ ادا کر رہی ہیں، اور یا مستقبل میں انہیں چیئرپرسن یا چیئرپرسن بنایا جا سکتا ہے۔ اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے کچھ اندرونی حلقے یہ بھی کہتے ہیں کہ علیمہ خان کی یہ کوشش ہے کہ وہ پارٹی پر قبضہ کریں یا پارٹی پر مکمل گرفت حاصل کر لیں، اور اسی کوشش میں کی وجہ سے علیمہ خان بہت زیادہ متحرک ہیں۔ اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں پی ٹی آئی کے کہ عمران خان کی بہن کی وجہ سے ہونے کی وجہ سے ان کی ذمہ داری بنتی ہے، ان کا یہ فرض ہے کہ وہ عام ترین اور مؤثر کردار ادا کریں۔ بہرحال اس حوالے سے آنے والے دن جو ہیں وہ انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں جو پی ٹی آئی سے آوازیں اٹھ رہی ہیں علیمہ خان کے حوالے سے، پہلے وہ کم تھی لیکن اب زیادہ ہو چکی ہیں، اور علیمہ خان نے بھی احمد خان جیسے لوگوں کو، بیرسٹر گور جیسے لوگوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایم پی اے بن کے، کوئی ایم این اے بن کے، اور کوئی سینیٹر بن کے آرام سے بیٹھا ہے، اور ہمارا بھائی جو ہے وڈیالہ میں جیل کاٹ رہا ہے۔ بات تو علیمہ خان کی بھی ٹھیک ہے، کیونکہ پارٹی کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا فعال کردار ادا کریں، اور خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی جس دن برسر اقتدار آئے تھے تو توقع یہ کی جا رہی تھی کہ وہ بھی فعال کردار ادا کریں گے، بہت زیادہ متحرک کردار ادا کریں گے۔ شروع میں تو ان کا کردار بڑا فعال رہا، متحرک رہا، لیکن بتدریج ان کا جو ایک ایکٹیو رول تھا وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور رمضان جیسے ہی شروع ہوا تو ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ کافی حد تک محدود ہو گئی ہیں، کم ہو گئی ہیں۔ بہرحال آنے والے دن جو ہیں وہ اس حوالے سے بھی عام ہوں گے کہ کیا پی ٹی آئی میں کوئی نئی گروپنگ جو ہے اور بھی سامنے آتی ہے، یا یہ جو لوگ ہیں جو اس وقت برسر اقتدار یعنی کہ جن کے پاس عہدے ہیں، کیا وہی عہدیدار رہیں گے، یا علیمہ خان اپنے لوگوں کو لائیں گی اور وہی لوگ جو ہیں وہ نئے سرے سے پارٹی کے عہدیدار بنیں گے۔ بہرحال یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اگلے جو 1 یا 2 ہفتے ہیں رمضان عید الفطر سے قبل وہ بہت عام ہے، اور عید الفطر سے قبل یہ بات طے ہے کہ عمران خان کی رہائی ہو، یا پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات ہوں، یا پی ٹی آئی اپوزیشن اور گورنمنٹ کے مذاکرات ہوں، یہ ساری چیزیں عید الفطر سے قبل کلیئر ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے یہی کہا جاتا ہے، جو اسلام آباد میں سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، تجزیہ کار ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ عید الفطر سے قبل یہ جو 2 ہفتے ہیں یہ ملکی سیاست کے عام ترین ہفتے ہیں، اور ویسے بھی مارچ میں ہمیشہ اکثر جو ہے وہ بڑے فیصلے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو بھی ہٹانے کے لیے تحریک عدم اعتماد مارچ میں ہی جمع ہوئی تھی، اور بھی بہت سے کبھی لانگ مارچ ہوئے ہیں، اور مارچ میں اکثر مارچ بھی ہو جاتے ہیں۔ بہرحال آنے والے 2 ہفتے انتہائی عام ترین ہیں،
ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ ہم آپ کو لمحہ بلمحہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔